السلام علیکم دوستوں، ہنجراغ آفیشیل یوٹیوب پر خوش آمدید۔ دوستوں میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجراغ آفیشیل۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا کیا نام تھا اور کون تھے؟ قرآن عزیز نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مدین کے شیخ کے متعلق جو واقعات بیان کیے ہیں ان میں سے کسی ایک جگہ بھی اس شیخ کا نام نہیں بتایا۔ اس لیے تاریخی حیثیت سے شیخ مدین کے نام میں مورخین اور مفسرین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، جو مندرجہ ذیل کچھ اس طرح سے ہیں۔ مفسرین اصحاب سیر اور ادباء عرب کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ یہ قول بہت مشہور اور شائع ذائع ہے۔ مشہور مفسر امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اور حافظ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ حسن بصری رضی اللہ عنہ اس طرف مائل ہیں کہ مدین کے شیخ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے سلسلہ سند کے ساتھ مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ صاحب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ شیخ کا نام یسرون تھا اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ طبری نے سند کے ساتھ یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو عبیدہ فرماتے تھے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجیر بنایا وہ شعیب علیہ السلام کا برادر زادہ یسرون تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام یسرا تھا۔ طبری نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اجیر رکھنے والا مدین کا شیخ یسری نامی تھا، اور اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں: عورت کے والد کا نام یسری تھا، مگر یسری والی روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا برادر زادہ تھا، اور تورات نے اس سے ملتا جلتا نام یترو بتایا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ شیخ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک مرد مومن تھا۔ دوستوں ایک جماعت کا گمان ہے کہ یہ شیخ نے شعیب علیہ السلام ہو سکتے ہیں اور نہ کہ بھتیجے، اس لیے کہ قرآن عزیز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا زمانہ ہے، جس کے درمیان میں صدیاں ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مَّنَكُمْ بِبَعِيدٍ، اور قوم لوط کا معاملہ تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ قوم لوط کی ہلاکت کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ان کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے درمیانی مدت 400 سال سے بھی زیادہ ہے، اور جن لوگوں نے اس مدت کو قریب کر دینے کے لیے یہ کہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر غیر معمولی طور پر طویل ہوئی، تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اس قول کی تائید کے لیے یہ دلیل بھی قوت رکھتی ہے کہ اگر صاحب موسیٰ شعیب علیہ السلام ہوتے تو قرآن عزیز ضرور ان کے نام کی تصریح کرتا اور اس طرح مجمل مبہم نہ چھوڑتا۔ ان مختلف 5 اقوال کی نقل کے بعد ہمارے نزدیک راجح اور صحیح مسلک وہی معلوم ہوتا ہے جو ابن جریر اور ابن کثیر جیسے جلیل القدر محدثین اور مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نام کی تصریح کے بارے میں کوئی روایت صحت کو نہیں پہنچتی، اور جو روایت نقل کی گئی ہیں وہ قابل احتجاج نہیں ہے، اس لیے جس طرح تصریح کیے بغیر قرآن عزیز نے ان کا ذکر کیا ہے، اس طرح ہم بھی ان کے نام کی تصریح کو خدا کے علم کے حوالہ کر دیں۔ ابن کثیر کی عبارت یہ ہے: قال ابو جعفر الطبرا وہذا مما لا يدرك علم بخبر ولا خبر بذلك تجبی حاجت فلا قول فی ذالک اولی بالصواب
مما کالا اللہ جل سنال خا۔ ابو جعفر طبری نے کہا ہے کہ نام کی تصریح کا یہ معاملہ خبر اور اطلاع کے بغیر طے نہیں ہو سکتا، اور اس سلسلہ میں کوئی خبر روایت ایسی موجود نہیں ہے جو حجت اور دلیل بن سکے۔ بس سب سے بہتر قول اس سلسلہ میں وہی ہے جو قرآن میں اللہ جل شانہ نے اختیار فرمایا، یعنی سکوت۔ ابن جریر کا اشارہ قرآن عزیز کے اس جملہ کی جانب ہے، ابوانا شیخ کبیرن۔ عبد الوہاب نجار فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بڑے فاضل عالم نے یہ بحث کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے، اس لیے ان کو کوئی معمولی شخص اپنا اجیر رکھنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا اور نہ وہ اس کو منظور فرماتے، بلکہ ان کا مستاجر نبی اور پیغمبر ہی ہو سکتا ہے، اس لیے مدین کے شیخ کبیر حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کا یہ ارشاد نہ عقلی حجت برہان کی حیثیت رکھتا ہے اور نہ ہی نقلی دلیل و حجت کی زیادہ سے زیادہ استحسان کے درجہ کا قیاس ہے، اور اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ یقین اور قطعیت کو چاہتا ہے کہ علاوہ ازیں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی نہ تھے، نبوت صفات میں سرفراز کیے گئے۔ بہرحال یہ طے شدہ امر ہے کہ شیخ کبیر کے نام کی تصریح میں کوئی قابل حجت روایت موجود نہیں ہے، اور ابن جریر اور ابن کثیر نے وفائے مدت کے سلسلہ میں بھی جس قدر روایات نقل کی ہیں، ان میں بھی حضات اور ابن ابی حاتم کی طویل روایات کے علاوہ کسی میں بھی نام کا ذکر موجود نہیں ہے، اور ان دونوں روایات کی اس زیادت کے بارے میں ابن کثیر فرماتے ہیں، اس نام کی تصریح والی حدیث کا مدار ابن لہیہ مصری پر اور اس کا حافظہ خراب تھا، اور مجھے خوف ہے کہ اس حدیث کو مرفوع کہنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اور ابن جریر فرماتے ہیں، نیز اسی طرح عتبہ بن منظر سے روایت کی گئی ہے، مگر ایک یقینی نادر اور غیر معروف زیادت کے ساتھ، وہ زیادت یہی نام کی صحراحت ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔